بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندو، یہ جادو بھی دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، دیگر امراض کی طرح ایک مرض ہے۔ اگر کسی پر یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی قضاء و قدر کے تحت آ جائے، کسی پر جادو کر دیا جائے، تو اس حالت میں بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی قضاء و قدر پر راضی ہونا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، رب کے ساتھ خلوت اختیار کرنی ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کو پکارنا ہے، رب سے یہ کہنا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب کو پکارنا ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے سامنے عاجزی و انکساری تذلل اختیار کرنا ہے، اپنے آپ کو رب ذوالجلال کو سونپ دینا ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ان فرموزات پر ایمان لانا ہے جن میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں پہنچتا مگر جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جتنا لکھا تھا اتنا پہنچ گیا، نہ جن نہ جادوگر اور نہ دیگر دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں مگر جو رب نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ پر توکل کیجئے، رب کا یہ فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی حدود کی حفاظت کریں، 5 وقت نماز با جماعت مسجد میں آ کر ادا کریں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، صدقہ دیں، زمزم کا پانی کثرت سے پئیں، شہد کا استعمال کریں، زمزم کے پانی سے نہائیں۔ اسی طرح میرے بھائیو میرے دوستو، وہ دعا اس حالت میں کثرت سے پڑھیں جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، جو نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے جو اذکار ہیں ان کا اہتمام کریں، اور اپنے دل سے خوف کو زائل کرنے کی کوشش کریں، اپنی توجہ جو ہے یہ جن سے ہٹا کر، جادو سے ہٹا کر، اسباب سے ہٹا کر، لوگوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف کریں، اللہ کو پکاریں، کیونکہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا یہ ارشاد ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کون ہے جو بے قرار کی، تکلیف زدہ کی تکلیف کو، پکار کو سنتا ہے، دور کرتا ہے اس کے کرب کو، اور کون ہے جو تمہیں زمین پر اقتدار دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ اللہ کے بندو، اس بات کو بخوبی سمجھ لو کہ رب نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر اس کا علاج بھی اتارا ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے بتلایا کہ جادو بھی دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے، اور اس کا بہترین علاج توکل علی اللہ، تعلق باللہ، رب ذوالجلال کا تقوی، رب کی خشیت، رب کے ساتھ مکمل اکمل اخلاص، صدق انسان کا، اسی طرح کثرت سے قرآن کی تلاوت جو مسحور ہے، یعنی جس پر جادو کیا گیا ہے، اسے خود چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، زور سے پڑھے،
بلند آواز سے پڑھے اور پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ یاد رکھیں کہ جب کسی انسان پر یہ جادو ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی قضاء و قدر کے تحت سب سے پہلے غور کریں کہ ہمارے پیغمبر نے جادو ہونے کے بعد کس طرح اپنا علاج کیا۔ احادیث پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے جادو کا علاج قرآن سے کیا، اور بالخصوص آخری 2 سورتیں فلق و ناس پڑھ کر جادو کا علاج کیا۔ جادو کا اثر بالکل ختم ہو گیا، زائل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے شفا عطا فرما دی۔ تو پہلا نقطہ اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ ہم نے جادو کا علاج کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے کہ جادو کا علاج جادو سے نہیں۔ نبی علیہ السلام سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ خود اپنا علاج کر سکیں، پھر اگر آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں اس حالت میں کہ آپ معذور ہیں، پڑھ نہیں سکتے، نہ کوئی اور آپ کو دستیاب ہے قرآن پڑھ کر، رقیہ پڑھ کر، دم کر کے آپ کا علاج کرنے کے لیے، تو آپ ایسے کسی انسان کا انتخاب کریں کہ جو صحیح العقیدہ ہو، صحیح المنہج ہو، جو قرآنی آیات پڑھ کر آپ کا علاج کرے، یا احادیث کے اندر جو دعائیں ماثور ہیں وہ پڑھ کر آپ کا علاج کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی معالج مجہول ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، یہ صحیح معالج ہے یا کوئی جادوگر ہے، کیونکہ جادوگروں کے پاس جانا اور ان سے جا کر علاج کروانا، اس سے انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی جادوگر، کسی کاہن کے پاس، کسی عراف کے پاس گیا، جا کر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، پھر اس کی بات کی تصدیق کی، فرمایا کہ اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اس لیے محتاط ہو جائیے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی معالج کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کی شخصیت جو ہے یہ مجہول ہے، آپ نہیں جانتے کہ یہ جادوگر ہے یا کوئی راقی ہے جو صحیح علاج کرنے والا، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا، اب آپ اس کو نہیں پہچان پاتے، اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کس طرح آپ کا علاج کرتا ہے۔ اگر تو وہ قرآنی آیات پڑھ کر آپ پر دم کرتا ہے، جو آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یا حدیث کے اندر دعائیں جو وارد ہوئی ہیں انہیں پڑھ کر آپ کو دم کرتا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ راقی ہے، آپ کا صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کر رہا ہے، لا باس فی۔ مگر ایک شخص آپ کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے یہ بتلاؤ کہ آپ کے گھر کی کھڑکی کس طرف ہے، یا دروازے کا رخ کس طرف ہے، یا گھر کے اندر کتنے درخت ہیں، یا کتنے دروازے ہیں، یا کتنے کمرے ہیں، یا کتنی ٹوائلٹ ہیں، اس طرح کے سوالات آپ سے کرتا ہے۔ یا جو مریض کے ساتھ ہوتے ہیں ان سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی قمیض لا کر دو، شلوار لا کر دو، بنیان لا کر دو، لنگی لا کر دو۔ اسی طرح یہ کہتا ہے ایسا کرو کہ آپ لوگ جانور ذبح کر کے جانور کو دریا میں پھینک دو، سمندر میں پھینک دو، یا جانور ذبح کر کے اسے زنا دو، یا جنگل میں پھینک دو۔ آپ نے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لینا، یا آپ نے وہ جو گوشت جو ہے وہ آپ باہر پھینک دیں، سڑک میں پھینک دیں، کچھ کر دیں۔ آپ سمجھ لیں جو شخص اس طرح کی چیزیں آپ سے طلب کرتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے،
آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے تو علل اعلان میں یہ بات کہوں گا، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ انسان جو آپ سے یہ کچھ کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے، ساحر ہے اور یہ کافر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ ایسے شخص سے بچ جائیے، ایسے شخص سے بچ جائیے، اس سے سوالات مت کیجئے، کچھ مت پوچھئے، چپ کر کے اٹھ کر اپنے گھر چلے جائیے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، جو ہر قسم کی شفا ہے لوگوں کے لیے، ابدان کے لیے، ارواح کے لیے، اذہان کے لیے، قلوب کے لیے، ہر قسم کی شفا اس قرآن میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے رکھ دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے یہ جو چند علامات آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں، یہ علامات ہیں جادوگر کی۔ کس کی؟ جادوگر کی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ پر منتر پڑتا ہے اور ہونٹوں میں پھسر پھسر کرتا ہے، کلمات مجہول ہیں، کوئی ان کا معنی آپ کے سامنے واضح نہیں، آپ نہیں سمجھ پا رہے، تو سمجھ لیں کہ وہ طلسم پڑھ رہا ہے، وہ جنات سے استغاثہ کر رہا ہے، استعانت کر رہا ہے۔ ایسے شخص سے اپنی جان چھڑائیے، اٹھیے اور اپنے گھر چلے جائیے۔ خبردار، محتاط رہیں کہ ایسے کسی شخص سے آپ نے کسی بھی غیبی چیز کے بارے میں دریافت نہیں کرنا۔ اس سے یہ نہیں کہنا کہ مجھے بتلاؤ کہ مجھ پر کس نے جادو کیا ہے، کیسے کیا ہے، کہاں کیا ہے، کہاں دفنایا ہے۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ اس سے پوچھا، پھر اس کی باتوں کو صحیح مانا، تصدیق کی، تو رب کعبہ کی قسم ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کفر کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ کے بندو، اسلام و ایمان ہمارے نزدیک ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ جان چلی جائے، جسم چلا جائے، روح نکل جائے، لیکن ایمان نہ جائے۔ اگر ایمان پر ثابت قدم رہے، بیماری پر صبر کیا، جادو ہو جانے کے بعد صبر کیا، ایمان پر ڈٹے رہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ بیماریاں، چاہے وہ جادو ہو، کینسر ہو، ان کا تعلق فقط ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی روح نکلی یہ ساری بیماریاں ختم۔ لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جس کا تعلق ہماری تمام زندگی کے ساتھ ہے۔ مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد ایمان ضروری ہے، ایمان ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر آن اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ جل وعلا سے ثابت قدمی کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔